چند منٹ ہیں، چند لمحات ہیں جس میں ہم نے عقیدہ توحید اور 25 دسمبر کے متعلق کچھ سماعت کرنا ہے۔ دعا گو ہوں مالک رب لم یزل مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق سماعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، گفتگو کا انداز یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنے کے فضائل میں سے کچھ فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ امام الانبیاء فخر الانبیاء فخر کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بروز جمعہ میری ذات اقدس پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے، مالک رب لم یزل اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے، مالک کا احسان دیکھیے، پڑھ حضور کی ذات پر درود رہے ہیں، پڑھ مالک قسمتیں ہماری سنوار رہا ہے۔ 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر میکسیمم 3 منٹ لگتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد بھی درود ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی درود ہے، درود ابراہیمی بھی درود ہے، درود تاج بھی درود ہے، اور جس میں صلاۃ و سلام پڑھا جائے وہی درود و سلام حضور کی بارگاہ میں قبول و منظور ہے۔ حضرات عزیز وقار، آیات بچینات آپ کے گوش گزار کی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی رہنمائی کے لیے متعدد انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن میں بات کیا بتانا چاہتا ہوں، حالات بدلنے کے ساتھ انہیں عطا ہونے والی شریعتوں کے احکام بھی تبدیل ہوتے رہے، مگر سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ذیشان انبیاء ہیں، مرتبے والے ہیں، مقام و مرتبے والے، منصب والے ہیں، لیکن تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا دین، اصول اور عقائد ایک ہی رہے ہیں، اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ میں سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں اس بات کو مد نظر رکھیے۔ حضرات عزیز وقار، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام بھیجا تو توحید وہی رہی، حضرت عیسیٰ آئے توحید وہی رہی، حضرت موسیٰ آئے توحید وہی رہی، حضرت ابراہیم آئے توحید وہی بیان ہوئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ اور آپ کے میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تو توحید وہی بیان کی جو حضرت آدم نے بیان کی تھی۔ اللہ کی وحدانیت میں فرق نہ آیا، انبیاء کی رسالت جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی اسی طرح رہی، لیکن 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے تو سب اصول، عقائد اور دین میں متفق تھے، کسی کے دین میں کوئی تفرقہ نہیں تھا، کوئی فرق بازی نہیں تھی، کوئی فرق بازی نہیں بیان کی کسی نبی نے، بلکہ وہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، وہی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا پورا نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے اور میرے علم میں اس بات کو ہونا چاہیے کہ کوئی بھی نبی کسبی نبی نہیں ہے۔ کسبی نبی کا پتہ کیا ہے؟ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبوت جو ہے وہ محنت کر کے حاصل بندہ کر سکتا ہے۔ کسب مانا محنت کرنا، محنت کر کے کوئی نبی نہیں بنتا۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے، اس دھرتی پہ آئے، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے نبی بنے، کوئی نبی کسبی نہ بنا۔ اور اب اس پہ ایک اور بات سمجھ لیجیے، سارے نبیوں کی آمد ہوئی، سارے نبیوں نے توحید کا پرچار کیا، توحید کا ہر طرف اشاعت و تشریح کی، لیکن یاد رکھیں کسی نبی نے اللہ کی وحدانیت پر حرف آنے نہیں دیا۔ لیکن ہوا کیا؟ پچھلی امتوں میں یہ ہوا کہ جو نبی اس دنیا سے ظاہری طور پر وفات پا جاتے یا اللہ کی طرف بلند ہو جاتے آسمانوں پر، اس نبی کے جانے کے بعد دوسری جو ان کی امت آتی تھی، جو پیچھے رہ جاتی تھی، وہ شرک میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ اور آپ کے اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ یہ امت مجموعی طور پر شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ پہلے نبی آئے، تبلیغ کر کے گئے، تبلیغ کرنے کے بعد جب اس دنیا سے وصال فرما گئے یا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف بلند فرما دیا، اٹھا لیا، تو ان کے جانے کے بعد ان کی امتوں نے شرک کرنا شروع کر دیا، کفریات پکنے شروع کر دیے۔ پر قربان جائیے، آپ کے اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئی، اللہ نے محبوب کے صدقے یہ شرف بخشا کہ یہ امت مجموعی طور پر یعنی اکٹھی طور پر ساری شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، قیامت تک یہ امت مجموعی طور پر شرک میں گرفتار نہیں ہوگی۔